ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امام معصوم کی زندگی کا ایک اجمالی خاکہ یہ ہے کہ 10 رجب 195 ہجری مدینہ منورہ میں ولادت ہے، اور 203 ہجری میں 8 برس کے سن میں اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد بظاہر منصب امامت پر فائز ہوئے۔ گرچہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارے ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ پروردگار عالم نے جب انہیں عالم نور میں خلق کیا تھا تو امام ہی خلق کیا تھا۔ اور 220 ہجری میں مستنصر کے زہر دینے سے اس دنیا سے رحلت کی ہے۔ یوں سن اقدس 25 برس کا اور دور امامت 17 برس کا قرار پاتا ہے۔ اب میں امام کے چند اقوال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک شاندار درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یا تو چھوٹے چھوٹے اقوال سرکار علی مرتضیٰ کے بے تحاشا ہیں یا اس امام کے بے تحاشا ہیں۔ امام معصوم کہتے ہیں کہ ظالم اور ظلم کی حمایت کرنے والا اور عمل ظلم پر خوش ہونے والا یہ سب ایک ہی زمرے میں ہیں۔ کیا کہہ دیں، اور اسی کی طرف زیارت وارثہ میں بھی اشارہ ہے۔ لعن اللہ امتاً قتلت کا، ولعن اللہ امتاً ظلمت کا، ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت میں۔ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے اس ظلم کو سننے کے بعد خوشی کا اظہار کیا، وہ بھی پروردگار عالم کی رحمت سے دور رہیں۔ تو اس دور میں ہو یا اس دور میں، ضروری نہیں کہ اس دور میں، ایک درمیان میں بات آئی ہے، سن لیجئے، درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کا۔ یہ فکرہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ خدا غفور الرحیم ہے، خدا غفور الرحیم ہے، ممکن ہے یزید کو معاف کر دیں، نقل کفر نباشد، میرا ایمان نہیں ہے، مگر یہ فکرہ ہے جو کہا جاتا ہے، اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے، تو اس کا اور تو کوئی جواب ہو نہیں سکتا ہے۔ مجھ سے آپ سن لیجئے بات کو، کسی صاحب نے کسی سے کہا کہ خدا کرے کہ تم مر جاؤ، خدا کرے کہ تم مر جاؤ، تو انہوں نے کہا مرنا تو ہے ہی ہے ایک دن، مگر تمہارے اس فکرے نے ظاہر کر دیا کہ تمہارے دل میں میری دشمنی ہے، اس لیے خدا معاف کرے یا نہ کرے وہ تو خدا جانے، اور وہ جانے، یقیناً خدا معاف نہیں کرے گا، مگر دلیل ہے یہ فکرہ کہ تمہارے دل میں یزید کی محبت آج بھی موجود ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بہرصورت امام معصوم کہتے ہیں کہ ظالم، ظلم کو سراہنے والا اور ظالم کے عمل کبھی پر خوش ہونے والا یہ سب ایک ہی زمرے میں ہیں۔ اس کے بعد امام معصوم کہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں، ہمارے چاہنے والوں، یاد رکھو پروردگار عالم جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اپنے بندوں کی حاجتیں صاحب نعمت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ہم صرف دولت دنیا کو نعمت سمجھتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا عہدہ بھی ایک نعمت ہے، تعلیم بھی ایک نعمت ہے، تندرستی اور صحت بھی ایک نعمت ہے، یہ ہر چیزیں نعمت ہیں۔ ہمارا سانس جو چل رہا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو پروردگار عالم، اب کبھی کوئی صاحب ملے ایک مرتبہ، صاحب اچھی خاصی نوکری تھی، اچھا خاصا عہدہ تھا، خواہ ٹرمینیٹ ہو گئے، تو جناب آپ نے کتنوں کو ٹرمینیٹ کیا تھا؟ یہ بھی تو حساب کیجئے، آپ کے پاس کتنے آئے تھے، کتنوں کا کام کیا تھا؟ یہ تو قول معصوم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ جب پروردگار عالم کوئی نعمت دیتا ہے تو اپنے بندوں کی حاجتیں صاحب نعمت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جب تک صاحب نعمت بندگان خدا کے کام کرتا رہتا ہے ادھر سے عطا جاری رہتی ہے۔ یہ اپنا ہاتھ روکتا ہے، وہ اپنا ہاتھ روکتا ہے۔
تیسرا فقرہ سن لیجیے، امام معصوم کہتے ہیں کہ بندے کی طرف سے جب تک اظہار شکر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، پروردگار عالم کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ امام معصوم کہتے ہیں دعاؤں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، دعاؤں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔